کچھ لوگوں کے خیال میں لال حویلی پرانے وقتوں میں ایک انگریز افسر کی رہائش ہوا کرتی تھی جو بڑا ظالم تھا۔ وہ اپنے مخالفوں کو طرح طرح کی اذیتیں دے کر قتل کرتا اور حویلی کے اندر موجود کنویں میں پھینک دیتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کنویں میں سے پیپل کا درخت نکل آیا۔ اب اس کنویں کی بدروحیں چمگادڑوں کی شکل میں اس پر بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ لال حویلی کے آسیب کے پیچھے چودھری شمشیر کی ماں اور بیوی کی پراسرار موت کو قرار دیتے ہیں جو اب بھوت بن چکی ہیں اور آس پاس بھٹکنے والے انسانوں کو پریشان کرتی ہیں اور جو ان کے قریب جاتا ہے اسے مار ڈالتی ہیں، جیسا کہ کبیر اور عادی کے ساتھ ہوا۔ چودھری شمشیر نے اپنے تئیں گاؤں والوں کو لال حویلی کے آسیب سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کے چاروں طرف عمل کروا کر لال تعویذ کا احاطہ قائم کروا رکھا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے خصوصی طور پر کہیں سے کسی سفلی عامل کو بلایا تھا۔ عامل نے لال حویلی کے چاروں طرف لکڑیاں ڈھونک کر لال تعویذ باندھ دیا اور تاکید کی تھی کہ کوئی بھی اس تعویذ کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے۔ اس نے تنبیہ کی تھی کہ اگرچہ اس نے لال تعویذ کے حصار میں ان بدروحوں کو قید کر رکھا ہے، لیکن اگر کسی نے اس حصار کو پھلانگ کر حویلی کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو پھر انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ اس واقعے کو عامل کی تاکید کی خلاف ورزی کا نتیجہ بھی قرار دے رہے تھے۔ غرض جتنا منہ اتنی باتیں کہ مذاق کبیر اور عادی کی دہشت ناک موت کی ہر کوئی اپنی اپنی توجہ پیش کرنے میں مصروف تھا۔ ادھر گاؤں والوں کی چمگوئیوں کے برعکس تھانے دار حسین خان اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ اس نے تفتیشی ٹیم کے چہروں پر شواہد تلاش کرنے میں ناکامی کے آثار دیکھے تو اس کے ماتھے پر فکرمندی کی شکنیں نمودار ہو گئیں۔ اس نے موجود کسان کو بلایا اور اس کا بیان قلم بند کر لیا۔ اس کے حواس اب کافی حد تک بحال ہو چکے تھے چونکہ اس نے سب سے پہلے لاشوں کو دیکھا تھا، اس لیے سب سے پہلے اسی کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے یہ گواہی بھی دی کہ انہوں نے عادی اور کبیر کو رات کے وقت گاؤں سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ چونکہ وہ دونوں نشئی تھے اس لیے اس بات کو تقویت ملنے لگی کہ وہ دونوں یقیناً نشہ کرنے کے لیے ہی لال حویلی میں گئے تھے جہاں موت منہ کھولے ان کی منتظر تھی۔ موجو کسان سے لے کر چودھری شمشیر تک نے سب نے یہی بیان دیا کہ یہ کارستانی لال حویلی کی بدروحوں کی ہے۔ تاہم حقائق جاننے کے لیے تھانے دار حسین خان نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ لوگوں کے بیانات وہ پہلے ہی قلم بند کر چکا تھا۔ اس نے چودھری شمشیر سے لال حویلی کے اندر جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ اس حویلی کو ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا جس سے گاؤں والے اتنے دہشت زدہ تھے اور جہاں ان کے بقول بھوتوں اور بدروحوں نے بسیرا کر رکھا ہے۔ چودھری شمشیر اسے حویلی کے اندر لے گیا۔ وہاں نشہ اور سگریٹوں کے جلے ٹکڑوں کو دیکھ کر اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ دونوں واقعی رات کو یہاں نشہ کرنے آئے تھے۔ ڈرگس کی بدبو کے اثرات ابھی تک حویلی کی فضا میں موجود تھے، لیکن سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ جس حویلی میں ایک رات پہلے موت کا رقص ہوا تھا وہاں اب خون کا ایک قطرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ رات کو شدید ہونے والی بارش کی وجہ سے حویلی کی چھت ابھی تک ٹپک رہی تھی اور بارشی پانی نے اس کے صحن کو بھی گیلا کر دیا تھا۔ دروازے کے باہر جس جگہ کبیر کی لاش پڑی تھی وہاں پر بھی بارش سے خون کے قطرے دھل چکے تھے۔ چودھری شمشیر کے بقول حویلی چونکہ عرصہ دراز سے بند تھی اس لیے اس نے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانا مناسب نہ سمجھا۔ یہاں بھی ثبوتوں کی تلاش میں اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بند گلی میں کھڑا تصور کر رہا تھا۔ اس نے جانے سے پہلے لال حویلی پر ایک نظر ڈالی۔ اس کی پراسراریت اور وحشت ناکی کو اس نے بھی محسوس کیا، لیکن وہ اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ سب بدروحوں کی کارستانی ہے۔ گاؤں والوں کی زبانی سنے حویلی کے واقعات اور گواہیوں نے اسے مخمصے میں ڈال دیا تھا۔ چونکہ حویلی کا مالک چودھری شمشیر تھا اس لیے تھانے دار حسین خان نے دریافت کیا کہ اس نے یہ حویلی کیوں چھوڑی۔ چودھری شمشیر نے بھی اسے حویلی کی تاریخ اور اس سے جڑے بدروحوں کے واقعات پر بڑی تفصیل سے بتایا۔ اس نے اسے خود پر اور اپنے خاندان پر بیتنے والے مصائب سے بھی آگاہ کیا تھا۔ تھانے دار تمام واقعات خاموشی سے سنتا رہا۔ جب چودھری شمشیر چپ ہوا تو تھانے دار حسین خان کی پیشانی پر
حیرت اور پریشانی کی ملی جلی شکلیں مزید گہری ہو چکی تھیں۔ اس کے لیے ان تمام باتوں پر یقین کرنا مشکل تھا، لیکن چودھری شمشیر اور گاؤں والوں نے جتنے وثوق سے یہ باتیں بتائی تھیں، اسے نظر انداز کرنا بھی اس کے لیے آسان نہ تھا۔ چونکہ وہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا، اس لیے اب یہاں مزید ٹھہرنے کی اس کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس نے چودھری شمشیر سے الوداعی مصافحہ کیا اور پولیس ٹیم کے ساتھ واپس چلا گیا۔ عادی اور کبیر کی تجزیہ و تکفین کے اگلے روز صبح سویرے سارا گاؤں چودھری شمشیر کی حویلی میں امٹ آیا اور وہاں پنچایت بیٹھ گئی، جس میں روشن نگر گاؤں کے بزرگوں اور جوانوں سمیت تمام لوگ اکٹھے تھے۔ لیکن ان سب کے چہرے اترے ہوئے تھے، سب گزشتہ روز کے واقعے کے سحر میں ابھی تک مبتلا تھے۔ دلوں میں ٹھہرا خوف اور آنکھوں میں اترا ڈر ان کی ظاہری اور باطنی کیفیت بخوبی بیان کر رہا تھا۔ اسی کا اثر تھا کہ پنچایت پر خاموشی کی گھٹائیں چھائی تھیں۔ بالآخر ایک بزرگ نے سکوت توڑتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، گاؤں میں زندگی گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ گاؤں چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں۔ لال حویلی کے خوف نے سب کا جینا حرام کر دیا ہے۔ آپ ہی بتائیں، اس صورتحال میں ہم کیا کریں؟ میرے ہوتے ہوئے تم لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تم لوگوں کو حفاظت میری ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری میں ہر صورت پورا کروں گا۔ چودھری شمشیر کی بات سن کر پنچایت پر چند لمحے کے لیے دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ وہ تو ٹھیک ہے چودھری صاحب، مگر گاؤں کے 2 جوانوں کی موت سے سب ڈر گئے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں گاؤں والوں کی زیادہ تر زمینیں لال حویلی کے ارد گرد ہیں۔ انہی زمینوں سے ان کا گزر اوقات ہوتا ہے۔ پہلے سب رات کو لال حویلی کے قریب گزرنے سے خوف کھاتے تھے، لیکن اب تو دن کو بھی ڈر لگتا ہے۔ لوگ کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اس بار ایک اور بوڑھے نے لب کشانی کی۔ دیکھ چاچا، میں نے آپ سب لوگوں کو پہلے کبھی اکیلا چھوڑا ہے، جو اب چھوڑوں گا۔ اس مسئلے کا حل بھی ہے میرے پاس۔ چودھری شمشیر نے اپنی بڑی بڑی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور وہ یہ کہ میں لال حویلی کی طرف جانے والے راستے پر چوکی بنوا دیتا ہوں، جہاں میرے 2 ملازم مستقل بیٹھیں گے، اور جو کوئی جانے یا انجانے میں ادھر جانے کی کوشش کرے گا اسے روک دیا کریں گے۔ اس سے کم از کم یہ فائدہ تو ہوگا کہ اس طرح کا وحشتناک واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ پنچایت پر چند لمحوں کے لیے پرسکوت چھا گیا۔ تمام لوگوں کی نگاہوں کا مرکز چودھری شمشیر کی ذات تھی۔ ہم لال حویلی کے بدروؤں سے نہیں لڑ سکتے، لیکن اس طریقے سے ہم اپنے جوانوں اور لوگوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں۔ چودھری شمشیر کی بات سن کر لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ اچانک مجمع سے آواز بلند ہوئی، چودھری شمشیر! اور سب لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے زندہ باد کہہ کر نعرے کا جواب دیا۔ تحسین و آفرین پر مشتمل نعروں کا سلسلہ کچھ دیر جاری رہا۔ چودھری شمشیر نے ہاتھ بلند کیے تو مجمع خاموش ہو گیا۔ جب تک اس کی آواز گونجی، عادی اور کبیر کے خاندانوں کے روزگار کا مستقل انتظام نہیں ہو جاتا، تب تک ان کی کفالت میری ذمہ داری ہے۔ چودھری شمشیر! مجمع سے پھر نعرہ بلند ہوا اور زندہ باد کے جواب سے پوری حویلی گونجنے لگی۔ چودھری شمشیر نے آج پھر گاؤں والوں کے دل جیت لیے تھے۔ لوگ مطمئن ہو گئے کہ پہرے داروں کے ہوتے ہوئے انہیں اب مزید ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی وہاں سے گزرتا ہے تو کم از کم ان کے آس پاس چودھری شمشیر کے ملازم تو ہوں گے۔ انہیں یقین تھا اس طرح اب کوئی لال حویلی کے عذاب کا شکار نہیں ہوگا۔ اسی روز رات کو چودھری شمشیر کی حویلی پر کچھ لوگ جمع تھے۔ عموماً گاؤں کی زیادہ تر بتیاں عشاء کی نماز کے بعد بجھ جاتی تھیں، لیکن اس کی حویلی پر رونق تھی۔ ان میں زیادہ تر لوگ وہ تھے جن کی زمینیں لال حویلی کے ارد گرد واقع تھیں، اور وہ حویلی کے خوف سے اپنی زرخیز زمینیں نہایت کم قیمت پر بھی اسے بیچنے کے لیے آئے تھے۔ اگرچہ چودھری شمشیر نے انہیں آج تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن پھر بھی لوگ لال حویلی کی نحوست سے پیچھا چھڑانے کے لیے اپنی زمینیں بیچنا چاہتے تھے۔ چودھری شمشیر اس سلسلے میں خاصا شکی واقع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اور ان پریشان حال لوگوں سے ان کی زمینیں خریدنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، مگر اس کی کرسی خالی تھی۔ صبح پنچایت کے بعد سے وہ کسی کام کے سلسلے میں شہر گیا ہوا تھا۔ اس کی عدم موجودگی میں لوگ سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ ان کی گفتگو کا موضوع گزشتہ رات پیش آنے والا خوفناک واقعہ ہی تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ دونوں پاگل لال حویلی گئے کیوں؟ چودھری شمشیر کے ایک ملازم نے سرگوشی کی،
جب نشے کا بھوت سر پر سوار ہو تو پھر کہاں کی سوچ میرے بھائی؟ ایک دیہاتی نے اس کی بات کا جواب دیا۔ موت کا بلاوا آتا ہے تو پھر انسان کے قدم رکتے نہیں، دوسرے ملازم بولا۔ تو سب اس کی بات کی تائید میں سر ہلانے لگے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے چودھری شمشیر جیسا فرشتہ اس گاؤں میں رہتا ہے، ورنہ انجانے میں نہ جانے کیا ہوتا۔ اسی ملازم نے دوبارہ کہا۔ 16 آنے ٹھیک کہتے ہو بھائی، ایک دیہاتی اس کی بات کی تائید میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ مجھے میری زمین کے پیسے تو پورے ملیں گے نا؟ ایک بوڑھے دیہاتی نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بابا جی آپ بے فکر ہو جائیں، چودھری صاحب کبھی کسی کا حق نہیں رکھتے۔ آپ یہ سوچیں آصف والی جگہ خرید کر کون اپنے پیسے برباد کرتا ہے؟ لیکن چودھری صاحب پھر بھی آپ کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں، اس لیے بے فکر ہو جائیں، آپ کو پیسے پورے ہی ملیں گے۔ چودھری شمشیر کے ملازم نے جواب دیا۔ اللہ اس کی عمر دراز کرے بیٹا، بوڑھے نے کانپتی ہوئی آواز میں دعا دی۔ اسی دوران چودھری شمشیر حویلی میں واپس لوٹ آیا۔ اسے بتایا گیا کہ لوگ اپنی زمینیں بیچنے کے لیے آئے ہیں، تو اس نے اپنے خاص ملازم ماکھے کو ہدایت کی کہ وہ لوگوں سے معاملات طے کر لے، اور خود سونے کے لیے چلا گیا۔ غالباً وہ لمبا سفر کر کے آیا، اس لیے تھکا ہوا تھا۔ ماکھے نے لوگوں سے ان کی زمینوں کے کاغذات لیے اور اگلے دن صبح انہیں پیسوں کی ادائیگی کا کہہ دیا۔ معاملات طے ہونے کے بعد لوگ آہستہ آہستہ گھر کی راہ لینے لگے۔ لال حویلی گاؤں والوں کے لیے ڈراؤنے خواب کی مانند بن چکی تھی۔ اس کے ارد گرد واقع اپنی زرخیز زمین کم قیمت پر فروخت کر کے انہیں اطمینان تھا کہ اب ان کا واسطہ کبھی لال حویلی سے نہیں پڑے گا، لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی۔